أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت محدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا. صلوات. توفیق پروردگار ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے سورہ مبارک مریم کی تفسیر کا شرح حاصل ہوا ہے اور مرحلہ گفتگو 15ویں آیت تک پہنچ چکا ہے. کل جن آیتوں پر گفتگو ہوئی اس میں یہ تھا کہ حضرت زکریا جب محراب عبادت سے نکلے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو اب گفتگو نہیں کر سکتے تھے. اب اپنی قوم سے اشارے میں کہا یا لکھ کر ان کو دکھایا اور کہا یہ دیکھ لو کہ اب تمہیں صبح و شام اللہ کی تسبیح کرنی ہے. اور یہاں سے ایک گفتگو کا آغاز ہوا تھا کہ ایک تقوی انفرادی ہے اور ایک تقوی اجتماعی ہے. ایک انسان خود صحیح ہو جائے اور ایک انسان پوری قوم کو صحیح کر دے. دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہی موجود ہوتے ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو جس معاشرے میں ہوتا ہے اس کو قبول کر لیتا ہے، فسق و فجور کے معاشرے میں اس کو قبول کر لیتا ہے. جیسا معاشرہ ہے، جیسے افراد ہیں، جیسا نظریہ ہے، جیسے لوگ ہیں، جو جس باطل بات کو لاتا ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اس چیز کی زحمت ہی نہیں کرتا کہ اسے اپنی ذات کے حد تک ہی صحیح، لیکن یہ زحمت نہیں کرتا کہ اس کو روک دیں. جہاں جو بات ملتی ہے اس کو لے لیتا ہے، کہتے ہیں ہاں تم صحیح ہو. جو باطل نظریہ ہے اس کو قبول کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ فرشتے اہل جہنم سے سوال کریں گے کہ ما لکم فی السقر، کہ کیا ہوا، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا. تو وہ 4 جواب دیں گے کہ ان 4 وجوہات کی بنا پر ہم جہنمی ہو گئے. تیسرا جواب ان کا یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہمارا دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہم ہر ساز بجانے والے پر رقص کرتے تھے. یعنی ہر جو جس نظریے کی بات کر رہا ہے اس کو ہم نے قبول کر لیا. جو کوئی باطل بات ہمارے سامنے لاتا ہے ہم اس کو من و عن قبول کر لیتے تھے. کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ کہاں سے لائے ہو، اس کی دلیل کیا ہے، یہ جو بات کر رہے ہو یہ کیسے ہم قبول کر لیں. نہ، جو باطل بات آتی تھی اس کو فوراً قبول کر لیتے. کہتے تھے ہمارے جہنم میں جانے کی 4 وجوہات میں سے ایک وجہ یہ عادت بنی ہماری. اب مثلا کوئی کہے گا حجاب نہیں کرنا چاہیے تو کہیں گے ہاں نہیں کرنا چاہیے. کوئی کہے گا کہ مثال کے طور پہ مساجد نہیں کھولنی چاہیے، ہاں تو کہے نہیں کھولنی چاہیے. عزاداری نہیں کرنی چاہیے تو ٹھیک ہے نہیں کرنی چاہیے. یعنی جو باطل بات کر رہا ہے وہ فوراً قبول کر رہا ہے. یہ ہے پہلی قسم کا گروہ. دوسرے افراد وہ ہیں جو اپنے آپ کو نجات دے دیتے ہیں.
مثلا دیکھتے ہیں کہ ایسے ملک، ایسے شہر، ایسی اسکول، ایسی یونیورسٹی، ایسی بلڈنگ جہاں ہم نہیں رہ سکتے، جہاں ہمارے ایمان کو خطرہ ہے۔ مثلا میرا پڑوسی ہے، فرض کریں وہ 24 گھنٹے گانے سنتا ہے، وہ 24 گھنٹے اس قسم کی اس کے مغالطات اور اس قسم کی اس کی گھر سے آوازیں آتی ہے کہ میں گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ یا جو میرے بچے جس اسکول میں جاتے ہیں وہاں ان کو اس طرح کی چیزیں سکھائی جاتی ہے، موسیقی سکھائی جاتی ہے، رقص اور سرور کی محافلیں سجائی جاتی ہے، تو میں اپنے بچوں کو اسکول سے نکال دیتا ہوں۔ یا ہم جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں پریشانی، ہم عزاداری نہیں کر سکتے، ہمارے لیے مشکلات ہے، تو وہ محلہ چھوڑ دیتا ہوں۔ یا میں جس آفس میں کام کرتا ہوں اس آفس میں بے پردگی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، چوری ہے، چکاری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، تو اس آفس سے نکل جاتا ہوں۔ یا ایک ایسے ملک میں رہتا ہوں جس ملک میں اپنے عقائد کو سنبھالنا، اپنے نظریات کو بچائے رکھنا، نماز اور روزے اور ان سب کی پابندی کرنا مشکل ہے، تو وہ ملک چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ دوسری قسم کے افراد جو اپنے آپ کو بچا کے باہر نکل جاتے ہیں، خود کو بچا لیتے ہیں یا اپنے گھر والوں کو بچا لیتے ہیں۔ تیسری قسم کا وہ گروہ ہے جو نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کو بچاتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید نے اصحاب کہف کی جو تعریف فرمائی تو 3 خصوصیت بتائی اصحاب کہف کی۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لو قلنا اذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا۔ اصحاب کہف کی 3 خصوصیت قرآن نے بتائی۔ انہم فتیۃ، وہ جوان تھے، وہ سارے کے سارے 6 افراد اور بعد میں ایک چرواہا جو ان سے ملحق ہوتا ہے، یہ 7 افراد جوان تھے۔ ایک شخص تلاوت کر رہا تھا اس آیت کی تو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام نے فرمایا سلیمان سے، اما علمت انہم کہولا، اے سلیمان کیا نہیں جانتے کہ اصحاب کہف سارے کے سارے بڑی عمر کے تھے، ادھیڑ عمر کے تھے، جیسے ہمارے ہوتے ہیں 55 60، یہ جو بڑی عمر کے افراد ہوتے ہیں، ضعیف بھی نہیں ہے، جوان بھی نہیں ہے، اس سے جوانی کے آگے کا مرحلہ ہے اور پیری اور ضعیفی کے پہلے کا مرحلہ ہے۔ امام نے فرمایا انہم کانوا کلہم کہولا، اصحاب کہف سب کے سب بڑی عمر کے افراد۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن میں دیکھا ہے، قرآن کہہ رہا ہے انہم فتیۃ، وہ جوان تھے۔ تو امام نے فرمایا سماہم اللہ فتیۃ لایمانہم، اللہ نے جو ان کو جوان کہا ہے اس وجہ سے کہا ہے کہ ان کا ایمان جوان تھا۔ من آمن واتقى فهو الفتى، قرآن کی نگاہ میں جو صاحبان ایمان بھی ہے اور متقی بھی ہے وہ جوان ہے۔ قرآن جسم کی جوانی کو جوانی نہیں کہتا، قرآن مادی شے کی جوانی کو جوانی نہیں کہتا، قرآن قلب کی جوانی کو جوانی کہتا ہے۔ درود پڑھتے محمد و آل محمد۔ سب سے پہلی بات کی انہم فتیۃ، وہ جوان تھے، ان کا ایمان جوان تھا۔ جس معاشرے میں سب کا ایمان بگڑ چکا تھا، بگاڑ آ گیا تھا، اس میں خرابی آ گئی تھی، ناقص ہو چکا تھا، اس زمانے میں ان کا ایمان تر و تازہ تھا، جوان تھا۔ جس زمانے میں سب گناہوں کے پیچھے تھے، شہوات کی مستی اور مال و دولت کی ریل پھیل، اس زمانے میں وہ پروردگار کے پیچھے جا رہے تھے۔ انہم فتیۃ، وہ جوان تھے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، امام کہتے ہیں وہ قرآن کی نگاہ میں جوان ہے، چاہے شکل و صورت سے آپ کو بوڑھا نظر آئے، چاہے ہو سکتا ہے اس کی ریش سفید ہو جائے، چاہے ہو سکتا ہے کہ اس کی کمر جو کی ہوئی ہو، لیکن قرآن اس کو جوان کہتا ہے۔ لیکن وہ جوان جس کا جسم بہت مضبوط ہے، تندرست ہے، لیکن جہاں بھی گناہ کا موقع ملتا ہے، جہاں برائی کا موقع اس کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں یہ شخص جوان نہیں ہے، یہ بوڑھا شخص ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں کہہ دوں تو قرآن کی نگاہ میں حبیب ابن مظاہر جوان ہے، مسلم ابن اوسیدہ جوان ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد والے۔ دوسری صفت جو اصحاب کہف کی قرآن نے بتائی، آمنوا بربہم،
وہ اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ آپ دیکھیں بربہم، صرف قرآن اگر یہ کہہ دیتا کہ آمنو وہ ایمان لے آئے، تو ایمان تو بہت سارے افراد لائے ہیں، لیکن آمنو بربہم کہہ کر قرآن یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ ان کا ایمان اتنا پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھا کہ اس کے ایمان کو پروردگار نے قبول کیا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ، اے ایمان لانے والے لوگوں ایمان لے آؤ، یعنی تم جس ایمان کے اسٹیج پر ہو، مرتبے پر ہو، وہ مجھے قابل قبول نہیں ہے، اس سے آگے بڑھو، اس مرتبے پر رک نہ جاؤ۔ صرف زبان سے چند کلمات کو ادا کر لینا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے مسلمانوں کے دائرے کے اندر تو آ جاؤ گے، لیکن حقیقی طور پر پروردگار جس ایمان کو پسند کرتا ہے وہ ابھی بہت دور ہے تم سے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے صاحبان ایمان ایمان لے آؤ۔ لیکن اصحاب کہف کے متعلق فرمایا انہم آمنوا بربہم، یہ وہ گروہ تھا جو اپنے رب پر ایمان لے آئے، وزدناہم ھدی، پھر ہم نے بھی ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد پروردگار تیسری خصوصیت بتاتا ہے قاموا فقالوا، انہوں نے قیام کیا اور اپنے پورے سماج اور معاشرے اور اجتماع میں جو سب کا سب توحید سے ہٹ چکا تھا، ابلیس کے پیروکاروں میں سے تھا، جہاں نہ کوئی عبادت تھی، نہ اخلاق تھا، نہ اعتقاد تھا، نہ کوئی سوچ تھی، نہ کوئی نظریہ تھا، اپنے جیسے انسانوں کو وہ خدا سمجھتے تھے، انہی کے آگے سر بسجود تھے۔ ان کے مقابل میں اصحاب کہف نے قیام کیا، اس قاموا فقالوا، اور یہ کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ یعنی ایک ایسا معاشرہ جو ظالم، طاغوت، ایسی صفات کا حامل ہے جو اللہ کو نہیں مانتا، اپنے جیسے بندوں کی عبادت کرتا ہے، ان کے مقابل میں کھڑے ہونا، حق بات کرنا، قرآن اس کو بھی قیام سے کہہ رہے ہیں، انہوں نے قیام دیا، نہ انہوں نے کوئی اسلحہ اٹھایا، نہ کوئی تلوار اٹھائی، حتیٰ ایک انگلی بھی کسی کو نہیں ماری، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ قیام کیا۔ قیام صرف اسلحے سے نہیں ہوتا، نظریات سے بھی انسان قیام کرتا ہے، سوچ سے بھی انسان قیام کرتا ہے۔ اس ظالم سماج اور اس اجتماع میں جس میں ہر شخص گمراہ ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہنا بھی قیام ہے، اسے بھی قرآن نے قیام کا نام دیا، اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ اور یہاں پہ مفسرین نے ایک اہم ترین نقطے کی جانب توجہ دلائی اور کہا کہ اصحاب کہف اپنی پوری قوم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو بہت سارے مسائل تھے ان کی قوم میں، قوم جھوٹ بھی بولتی تھی، رشوت بھی کرتی تھی، رشوت بھی لیتی تھی، موسیقی بھی سنتی تھی، حرام کمائی بھی تھی، سود بھی تھا، ربا بھی تھا، فحاشی بھی تھی، سب کچھ تھا، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، روزہ بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن اصحاب کہف نے کسی بھی چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم نماز نہیں پڑھتے، تم روزہ نہیں رکھتے، تم حج نہیں کرتے، تم یہ نہیں کرتے، تم چوری کرتے ہو، تم رشوت لیتے ہو، تم ڈاکے ڈالتے ہو، تم موسیقی سنتے ہو، ان مسائل کو نہیں چھیڑا۔ جس مسئلے پر توجہ دلائی انہوں نے اپنی قوم کی، وہ صرف ایک مسئلہ تھا، اور تھا توحید کا مسئلہ۔ اسی لیے علم کلام میں توحید کو ام المسائل کہا جاتا ہے کہ تمام مسائل کی ماں ہے توحید۔ اگر کسی کا اعتقاد صحیح ہو گیا، کسی کا عقیدہ صحیح ہو گیا، کسی کا نظریہ صحیح ہو گیا، کسی کی توحید صحیح ہو گئی، تو نیچے آ کر اس کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کا عقیدہ خراب رہا، کسی کی سوچ خراب رہی، تو اس کے نیچے آ کے تمام مسائل بگڑتے جائیں گے۔ آج آپ دیکھیں سب سے بڑی غلطی جو ہم سے ہوتی ہے، چاہے بے عنوان والدین ہوں، چاہے بے عنوان استاد ہوں، چاہے بے عنوان بھائی ہوں، چاہے بے عنوان کسی بھی عنوان سے، شوہر کے عنوان سے، سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا اپنے بھائی بہنوں کو جو ہم سے چھوٹے ہیں، جس چیز کی جانب توجہ دلاتے ہیں وہ فروعات ہیں۔ مثلا بھائی کو جھنجھوڑیں گے نماز پڑھ نماز پڑھ نماز پڑھ، بیٹے سے کہیں گے نماز پڑھ، روزہ رکھ، اگر کوئی بیٹی ہے تو اسے کہیں گے حجاب مکمل کر، حجاب بال نظر نہیں آنے چاہیے۔ یہی بیٹی جب جائے گی یونیورسٹی میں تو اپنا اسکارف اتار دے گی،
یہی بچہ جب دوسرے ملک جائے گا، دوسرے شہر جائے گا، دوسری یونیورسٹی جائے گا تو نماز نہیں پڑھے گا۔ جب تک باپ موجود ہے، بڑا بھائی موجود ہے، تب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جب تک باپ موجود ہے، ماں کا سایہ ہے، تب تک وہ حجاب کر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ اصحاب کہف کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر تم نے اس کے نظریے پر کام کر دیا تو باقی ساری چیزیں آہستہ آہستہ صحیح ہو جائے گی، لیکن اگر اس کے نظریے پر کام نہیں کیا تو باقی چیزوں پر کام کرو گے تو وہ کل وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے سب سے پہلے انہوں نے جس چیز پر کام کیا وہ اپنی قوم کے اعتقاد پر کام کیا کہ یہ صحیح ہونا چاہیے۔ اگر یہ صحیح ہو گیا، توحید ان کو سمجھ میں آ گئی، تو باقی ایک ایک کر کے ساری چیزیں آہستہ آہستہ ان کی صحیح ہو جائے گی۔ یعنی اوپر سے انسان شروع کرتا ہے اور نیچے کی جانب آتا ہے۔ ہم نیچے سے شروع کرتے ہیں اور اوپر جاتے ہی نہیں ہیں۔ اصحاب کہف کی سیرت میں جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہ نقطہ ہے کہ معاشرے میں اگر اصلاح کرنی ہے تو سب سے پہلے افکار کی، سب سے پہلے نظریات کی، سب سے پہلے سوچ کی، سب سے پہلے عقیدے کی، سب سے پہلے انسان کے تفکرات کی، تدبرات کی، سوچنے کے انداز کی، غور و فکر کرنے کے طریقے کی، سب سے پہلے ان کی اصلاح کرنی چاہیے۔ انسان اپنے ذہن سے اور اپنے عقیدے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور میں کچھ عرصے پہلے ایک سہانیہ ہوا اور نماز جمعہ کی نماز میں ایک حملہ ہوا، اس میں کئی مومنین شہید ہو گئے۔ اب اصولاً کیا ہونا چاہیے؟ اصولاً ان کو اگلے ہفتے سے، اگلے روز سے مسجد میں نہیں آنا چاہیے۔ اصولاً یہ ہونا چاہیے، انسان کو اپنی جان بچانی چاہیے۔ لیکن وہ جو افراد زخمی تھے، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صحت مند ہو کے کیا کریں گے تو وہ کہہ رہے تھے ہم سب سے پہلے مسجد میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ آپ دیکھتے ہیں عزادار میں عزاداری جو ہوتی ہے، جلوس عزا جو نکلتے ہیں، بعض اوقات جو لعین ہمارا دشمن ہے وہ آتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے، تو وہ گولیوں کی بوچھاڑ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جس نے غازی عباس کا علم اٹھایا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے نہیں چھوڑتا، وہ اس علم کو گرنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ اب علم اس نے ہاتھ سے نہیں اٹھایا ہوا ہے، علم اپنے ذہن سے اٹھایا ہوا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا غازی عباس سے جو رشتہ ہے وہ اس گولی کی چھلنی سے یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ تو انسان اپنے عقیدے سے بندھا ہوا ہوتا ہے۔ کچھ ہو سکتا ہے ایسے عزادار ہو اس میں بھی جو اپنے گھر اپنے بچوں سے کہہ دے کہ کل سے نہیں جانا عزاداری میں، تو کچھ ہو سکتا ہے ایسے مومنین بھی ہوں جن کا عقیدہ اتنا کمزور ہو کہ جو کہیں گے کہ کل سے مسجد میں تمہیں نہیں جانا، لیکن جس کا نظریہ مضبوط ہوگا، جس کی سوچ پختہ ہوگی، وہ کہے گا تمہیں کل تم ایک علم اٹھا دیتے، آج ایک خود اٹھاؤ، ایک اپنے چھوٹے بھائی سے اٹھواؤ۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ کوئی اور لوگ ہوں گے جو شہادت سے ڈرتے ہوں گے، ہم تو اس گھرانے کے ماننے والے ان کے خادمین میں سے ہیں کہ جب بی بی نے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا منظر کربلا کا دیکھا تو بی بی فرما رہی ما رأیت الا جمیلا، میں نے کچھ نہیں دیکھا، جو کچھ دیکھا وہ پروردگار کا حسن و جمال دیکھا ہے۔ شہادت میں جنہیں حسن نظر آتا ہے ہم اس گھرانے کے فقیر ہیں۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب دیکھیں یہاں حضرت زکریا نے بھی یہ کام کیا اور اپنی قوم سے کہا کہ انسبحوا بکرۃ و عشیا، کہ صبح و شام تم اللہ کی تسبیح کرو، تاکہ اپنی پوری قوم بھی ان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھیں۔ خود کو کمال پر پہنچا لینا ایک کمال ہے، پورے اقوام اور اجتماع کو کمال پر پہنچا لینا اصل کمال ہے۔ اور یہاں سے سمجھ میں آتے تھے تقوی اجتماعی کتنا ضروری ہے۔ ایک عرصے میں وحی کا سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، وحی جو آتی تھی پیغمبر پر وہ اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ کافی عرصہ ہو گیا، 40 دن سے اوپر ہو گئے، وحی نہیں آ رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ وحی کیوں آئے؟ وَأَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَصْفَارَكُمْ، تم اپنے ناخنوں کو نہیں کاٹتے، تم اپنی جسم کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے، تم اپنے
کپڑوں کا، اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں، ایک معاشرے کی پاکیزگی اختیار نہ کرنا، ناخنوں کو نہ کاٹنا، جسم کے اضافی بالوں کو نہ کاٹنا، اپنے آپ کو نجاست کی حالت میں رکھنا، اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ قریے کے لوگ، یہ شہر کے لوگ، یہ علاقے کے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی الہی اختیار کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکات ان پر نازل کر دیتے۔ بس انسان کے ایمان اور تقوی کا تعلق زمین اور آسمان کی برکات سے ہے۔ اسی وجہ سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر شخص امام زمانہ کے ظہور کی آمادگی کرے، اپنے آپ کی کوشش کرے کہ امام کا ظہور کے کم از کم رکاوٹ نہ بنے۔ ہر شخص کا کردار ہو سکتا ہے امام کے ظہور میں، ہر شخص کا، ہر شخص اپنے حساب سے کوشش کرے، جو جس مقام پر ہے اس مقام پر کوشش کرے۔ جو طالب علم ہے وہ طالب علمی کے لیول پر کوشش کرے، میں امام میں آپ کی خاطر اچھا طالب علم بنوں گا۔ جو بزنس کر رہا ہے وہ اس میں کوشش کرے، امام میں آپ کی خاطر سب سے اچھا اپنے علاقے کا تاجر رہوں گا، کبھی بھی غلط معاملہ، 2 نمبر معاملہ میری طرف سے نہیں ہوگا۔ جو ایک نوکری کر رہا ہے وہ امام سے وعدہ کرے، امام میں اس جگہ پر رہتے ہوئے سب سے اچھی نوکری کروں گا، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں رشوت لوں گا۔ یعنی جو جس مقام، جس منصب، جس منزلت پر ہے وہ وہاں پر رہتے ہوئے امام کے ظہور کی راہ کو ہموار کر سکتا ہے۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ اب پروردگار متعال نے جب حضرت زکریا کو بشارت دے دی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ، اور اس کے بعد حضرت یحییٰ کی 3 خصوصیات گنوائی، اور 3 خصوصیت کے مقابل میں جو انہوں نے 3 شکر کیے وہ گنوا دیے کہ کل تک یہاں پر گفتگو پہنچ چکی تھی۔ اور آج کی جو آیت ہے 15ویں آیت، اس میں پروردگار فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، کہ سلام ہو اس یحییٰ پر جس روز یہ اس دنیا میں تشریف لایا، جس روز اس کی ولادت ہوئی ہے، اور جس دن اس کی موت ہوگی، اور جس دن یہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ 3 مواقع پر خدا نے سلام کیا ہے حضرت یحییٰ کو، 3 مواقع پر۔ ہمیں کوئی بڑا آدمی سلام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے خوشی کے مارے ہمیں رات میں نیند نہ آئے، کہ بہت بڑے آدمی نے ہمیں سلام کر دیا، وزیر اعظم نے سلام کر دیا، یا کسی اور بڑے بزنس مین نے، یا کسی بڑے عالم نے، بڑے مجتہد نے، تو ہمیں نیند نہ آئے خوشی کے مارے، ہم بار بار لوگوں کو جا کر بتائیں کہ بھائی ہمیں تو فلاں نے سلام کیا ہے۔ خالق کائنات، فاطر السماوات والارض، پروردگار متعال حضرت یحییٰ کے لیے لفظ استعمال کر رہے ہیں سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، کہ 3 مقامات پر یحییٰ پر سلام ہو، جس دن اس کی ولادت ہوئی، جس دن وہ اس دنیا سے جائے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ کہ امام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ 3 مقامات انسانی زندگی کے لیے اہم ترین مراحل ہے، یعنی انسان کی جو پوری حیات ہے اس میں یہ 3 جگہ انسان کے لیے دشوار ترین جگہ ہے۔ جب وہ اس دنیا میں آتا ہے، یعنی ایک عالم ہے، ایک اپنے ماں کے شکم سے جو ایک عالم تھا اس سے نکل کر ایک عالم میں، دوسرے عالم میں آ رہا ہے، یہ اس کے لیے سخت ترین جگہ ہے۔ اور اس سے زیادہ سخت ترین جگہ وہ ہے کہ جب اس عالم سے نکل کر عالم برزخ میں جاتا ہے، یہاں سے منتقل ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی اس عالم سے چلا گیا، جس طرح ماں کے شکم سے بھی انتقال ہوا، اس عالم میں آیا، اس عالم سے انتقال ہوا، برزخ میں چلا گیا، برزخ سے انتقال ہوا، عالم ملائکہ اور عالم قیامت میں چلا گیا۔ اس 3 جو انسانی زندگی کے اہم ترین موڑ ہے، اہم ترین مراحلوں میں سے ایک مرحلہ ہے جہاں انسان کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، اس 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے۔ 3 جگہ پر پروردگار نے کہا کہ یحییٰ کے لیے سلامتی ہے
یعنی یحییٰ سلامتی کے ساتھ ان تینوں مراحل کو عبور کر لیں گے. اہم ترین انسان کی زندگی کے مراحل ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کے لیے ان 3 مرحلے پر سلام کیا گیا، لیکن امام زمانہ پر جو سلام کیا گیا، ہم زیارت اہل یاسین میں امام پر سلام کیا گیا، السلام علیک حین تقوم و تقعد، سلام اور آپ پر جس روز آپ قیام فرمائیں گے، اور سلام اور آپ پر جس وقت آپ غیبت میں انتظار کر رہے ہیں. یعنی عام لوگوں کے لیے تو یہ 3 مرحلے سخت ہیں، لیکن امام کے لیے جو مرحلہ سخت ہے وہ اس وقت جب قیام کریں گے وہ بھی سخت ہے، اور جو غیبت میں امام منتظر ہے وہ بھی سخت ہے. سخت ترین مرحلہ ہے کہ اسی لیے بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب کسی راوی نے امام سے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جمعے کے وقت شام کے وقت جمعے عصر کا جو وقت ہے جمعے کے دن ہمارا دل ڈوب جاتا ہے، ہمارا دل ایسا خالی ہو جاتا ہے، ہمارا دل جیسے ہمیں ایسا لگتا ہے ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو امام فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ امام زمانہ جمعے کے دن ظہور کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. جب غروب ہو جاتا ہے سورج تو امام کو سمجھ آ جاتا ہے آج اذن ظہور نہیں ملا مجھے. اور جب امام کو اذن نہیں ملتا تو امام کا جو قلب مطہر ہے اس پر ایک قسم کی سنگینی آتی ہے. تو جس مومنین کا قلب امام کے قلوب کے ساتھ متصل ہے تو اس دل پر بھی ایک سنگینی آ جاتی ہے. مومن احساس کرتا ہے کیونکہ اس کا دل جڑا ہوا ہے امام کے دل سے، تو وہ جمعے کے دن غروب کے وقت ایک سنگینی اپنے وجود میں ایک سنگینی کو احساس کرتا ہے. یہ وہ سنگینی جو قلب مطہر امام پر آئی، اس وجہ سے تمام مومنین پر آئی. ایک درود پڑھتے محمد و آل محمد. اور اصل بات ہی قلب کی ہے، یعنی پروردگار نے حضرت یحییٰ کے قلب کو بیدار رکھا. اسی لیے شہید کے متعلق بھی یہ فرمایا کہ جو شہید ہے وہ اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے اسے زندہ نہ، اسے مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے. بل احیاء عند ربہم، وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ ہے. اگر آپ خود دیکھیں تو آپ کے سامنے بہت سارے افراد شہید ہوئے ہیں، بہت سارے افراد شہید ہوئے ہیں. جس طرح عام لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے شہید کو بھی غسل دیا جاتا ہے، جس طرح عام افراد کو کفن دیا جاتا ہے شہید کو بھی کفن دیا جاتا ہے، جس طرح عام افراد پر تلقین پڑھی جاتی ہے شہید پر بھی تلقین پڑھی جاتی ہے، جس طرح عام افراد پر نماز جنازہ ہوتی ہے شہید کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے، جس طرح عام شخص کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے شہید کو بھی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے. پھر یہ کون سی حیات ہے جس کا پروردگار کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم فیرزقون، کہ وہ اپنے پروردگار کے نزدیک زندہ بھی ہے اور رزق بھی پا رہے ہیں؟ وہ کون سی حیات ہے جس کا پروردگار کہہ رہا ہے؟ ہمارے سامنے تو ایک شہید میں اور ایک عام شخص میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ضرور فرق ہے. وہ فرق ہے اس شہید کے قلب کا. عام انسان جب اس دنیا میں آیا تھا اس کا قلب متوجہ نہیں تھا، وہ گریہ کر رہا تھا. عام انسان جب اس دنیا سے جائے گا برزخ میں اس کا قلب متوجہ نہیں ہوگا، وہ گریہ کر رہا ہوگا، اس کا وجود گریہ کر رہا ہوگا، افسوس کر رہا ہوگا کہ کیوں اس عالم سے اٹھا کر مجھے عالم برزخ میں منتقل کر دیا گیا. عام شخص کو جب برزخ سے قیامت میں منتقل کیا جائے گا اس کا قلوب بے چین ہوگا، اس کا قلب مضطرب ہوگا، وہ سمجھ نہیں پائے گا یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. وہ پریشان ہوگا، وہ گریہ کر رہا ہوگا. لیکن شہید کا قلب جب اس عالم سے عالم برزخ میں جائے گا تو زندگی کی اس حالت میں جائے گا، وہ زندہ اس عالم میں جائے گا. جب برزخ سے قیامت میں جائے گا تو زندہ ہو کر جائے گا، اس کا قلب مردہ نہیں ہوگا، وہ پروردگار متعال کی بارگاہ سے رزق پا رہا ہے. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. قلب کی بیداری کو قرآن نے بیداری کہا ہے. اسی وجہ سے اصحاب کہف کو کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ جوان تھے کیونکہ ان کے قلوب بیدار تھے،
ان کے قلوب جوان تھے. وہ جوان کس کام کا جس کا قلب مرجھا گیا ہے؟ وہ جوان کس کام کا جس کو کوئی دوست اس کا کہتا ہے چلو میرے ساتھ تو وہ اس کے لیے چل پڑتا ہے. جو دوست جو کام کرتا ہے اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. کوئی گناہ کی محفل میں لے جا رہا ہے اس کے ساتھ چلا گیا, کوئی کسی اور کام میں مشغول کر رہا ہے اس کے ساتھ چلا گیا. قرآن کہہ رہا ہے یہ جوان نہیں ہے. جوانی وہ ہے جس میں انسان کا عقیدہ ہوتا ہے, جس میں انسان کا نظریہ ہوتا ہے. اگر کوئی دوست کہہ رہا ہے چل میرے ساتھ تو وہ سوچتا ہے, کہتے ہیں یہ وہ راہ ہے جس راہ پر میرا پروردگار راضی نہیں, تو رک جاتا ہے, کہتے ہیں میں اس راہ کا انتخاب نہیں کر سکتا. وہ اصل میں جوان ہے قرآن کی نگاہ, کیونکہ اس کا ایمان جوان ہے, اس کا نظریہ جوان ہے, اس کی سوچ جوان ہے, اس کی فکر جوان ہے, اس کا تدبر جوان ہے, اس کا تفکر جوان ہے. وہ خود جوان ہے, وہ خود جوان. آپ دیکھ رہے ہیں 3 مواقع پر اسی وجہ سے سلام بھیجا گیا, کیونکہ یہ 3 وہ موقع ہیں جہاں قلب مرجھا جائیں گے. لیکن حضرت یحییٰ کے لیے کہا گیا سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. اس کے بعد قرآن کی آیت ہے, یہ حصہ ختم ہوا حضرت زکریا کا, پھر حضرت یحییٰ کا. اب جو آیات کا سلسلہ جاری ہے وہ بی بی مریم سلام اللہ علیہا سے جاری ہے. کہ قرآن میں ہے کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا. کہ رسول آپ مریم کے واقعے کو بھی یاد کیجئے. دیکھ رہے یاد کیجئے. یاد انسان اس چیز کو کرتا ہے جو اس کی آنکھوں سے گزرا ہوا ہو, جو چیز گزری ہوئی نہ ہو, جو چیز انسان کے سامنے پہلی بار پیش آ رہی ہو اسے انسان یاد نہیں کرتا. یاد اس چیز کو کرتا ہے جس چیز سے انسان آشنا ہو لیکن فعلاً کوئی حجاب آ گیا ہو. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے یاد کیجئے, آپ یاد کیجئے, لیکن امت سے نہیں کہا جا رہا ہے یاد کیجئے. امت سے کہا جا رہا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اے رسول ان کو تعلیم دے دیجئے. لیکن پیغمبر نے یہ تمام مراحل کو دیکھا ہے, اس وجہ سے کہا جا رہا ہے یاد کیجئے. آپ مریم کے واقعے کو یاد کیجئے. اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا, کہ جب وہ اپنے گھر والوں سے دور ہو گئی اور بیت المقدس میں چلی گئی, جو مشرق بیت المقدس کے جو مشرقی علاقہ تھا وہاں جا کر بی بی مریم گئی ہیں عبادات کے لیے, خلوت کے لیے. آپ نے دیکھا حضرت زکریا کے میں بھی شروع میں یہ بات تھی اذ نادى ربه نداء خفیا, کہ حضرت زکریا نے جب اپنے پروردگار کو پکارا تو مخفیانہ طور پر پکارا. اور مخفیانہ طور پر مراد یہ نہیں کہ کوئی افراد نہ ہو, نہ, ان کا ذہن بھی مشغول نہ ہو دوسری چیزوں میں, ان کا قلب بھی مشغول نہ ہو دوسری چیزوں میں. فرض کریں کہ ابھی کچھ دیر بعد آپ سب یہاں سے چلے جائیں گے, تابوت کمیٹی خالی ہو جائے گی, ایک شخص یہاں آئے گا عبادت کرے گا, خالی ہے اور کوئی اسے نہیں دیکھ رہا, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ مخفیانہ عبادت کر رہا ہے, کیونکہ ممکن ہے اس کے ذہن میں 1000 باتیں ہوں, اپنے ذہن میں مشغول ہو. جتنے بھی سارے کام اس کو یاد آ رہے ہوتے ہیں نماز کے وقت یاد آ رہے ہوتے ہیں. جو معاملہ رہ گیا وہ نماز میں یاد آتا ہے, جس شخص کو فون کرنا رہ گیا وہ نماز میں یاد آتا ہے, جس شخص سے پیسے لینے رہ گئے وہ نماز میں یاد آتا ہے, جس شخص کو کچھ کام رہ گیا وہ نماز میں یاد آتا ہے. یہ شخص لوگوں کی نظر سے تو تنہا ہے لیکن اپنے ذہن کے خیالات سے تنہا نہیں ہوا. ابھی ایک شخص ہے اس کا قلب مسلسل متوجہ ہو رہا ہے مختلف لوگوں کی طرف. کبھی قلب میں کوئی خاص بات آ جاتی ہے, کبھی رشتہ داروں کی بات آ جاتی ہے, کبھی بیوی بچوں کی بات آ جاتی ہے, کبھی اس کی بات آ جاتی ہے, کبھی اس کی بات آ جاتی ہے. پیغمبر کی ایک روایت ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز خلوص قلب کے ساتھ پڑھ لے تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے. خلوص قلب کے ساتھ, جہاں اس کا قلب کسی اور چیز میں متوجہ نہ ہو, فقط پروردگار کی جانب متوجہ ہو, 2 رکعت بھی ایسی زندگی میں پڑھ لی تو اس پہ جنت واجب ہو جاتی. ایک شخص نے مسجد کوفہ میں عہد کیا کہ میں ایسی 2 رکعت نماز پڑھوں گا, اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی, اور جب ختم ہوئی تو امام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایسی 2 رکعت نماز پڑھ لی. تو امام نے فرمایا کیا بات کر رہے ہو, جب تم نے شروع کی تو تمہارے ذہن میں مسجد کی مینار آ گیا, اس کے بعد یہ آ گیا, اس کے بعد فلاں چیز آ گئی, اس کے بعد فلاں چیز آ گئی. امام اپنے علم غیب کو بھی ظاہر کر رہے تھے اور اس شخص کی حقیقت بھی اسے بتا رہے تھے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد.
یعنی بعض اوقات کچھ بھی نہیں آتا تو یہ حدیث آ جاتی اور اسی حدیث پہ انسان سوچتا رہتا ہے. نا اس حدیث پہ نہیں سوچنا، پروردگار متعال کی جانب اپنے تمام قلوب کو اس کی جانب یکجا کرنا ہے. اسی لیے جب آغا بہجت سے کسی نے پوچھا کہ اگر کیا وجہ ہے کہ ہمارا قلب نماز میں پروردگار کے علاوہ ہر جگہ ہوتا ہے، جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا اور جہاں نہیں ہونا چاہیے وہاں ہر جگہ ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی ایک وجہ یہ کہ انسان بہت زیادہ بولتا زیادہ ہے، جہاں نہیں بولنا ہوتا وہاں بھی بولتا ہے. زیادہ گفتگو کرنا اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ جس طرح زبان محو حرکت ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ قلب بھی محو حرکت ہو جاتا ہے اور ہر چیز کا سوچنا شروع کر دیتا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی. کچھ وصیتیں قرآن مجید میں موجود ہیں، کچھ وصیتیں حدیث میں موجود ہیں، اور بڑی اچھی وصیتیں انسان کو پڑھنی چاہیے، بڑی کام کی وصیت بھی ہے. جیسے ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا نو دولتی سے کبھی قرضہ نہ لینا، جو تازہ دولت مند ہوا ہے نا اس سے قرضہ نہیں لینا، وہ تمہیں پریشان کر دے گا، روز آئے گا کہے گا میرا قرضہ واپس کرو، کیونکہ اس کا ظرف ابھی آمادہ نہیں ہوا اس مال و دولت کو قبول کرنے میں. اسی طرح ایک وصیت یہ تھی کہ بیٹا اگر 1000 دوست بناؤ تو وہ کم ہے، اور اگر ایک بھی دشمن بناؤ تو وہ زیادہ ہے. اسی طرح ایک وصیت یہ تھی کہ شترے سے اور پولیس والے سے دوستی کبھی نہ کرنا. یہ بہت پرانی اس زمانے کی بات کر رہے ہیں، وہ ان سے دوستی نہیں کرنا، اس دوستی میں تمہیں خیر نہیں ملے گا. اور ایک وصیت یہ تھی جس سے ہماری گفتگو کا تعلق ہے، ذہن میں آ گئی تو میں نے دیگر آپ کو بتا دی کہ یا بنیا ان کان کلامکم فضہ فسکوتکم ذاب. اے بیٹا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا بولنا چاندی ہے تو یاد رکھو تمہارا خاموش رہنا سونا ہے. خاموش رہنا پھر بھی بہتر ہے. یعنی انسان جہاں دیکھ رہا ہے کہ یہاں کچھ بولوں گا تو اضافی بات ہو جائے گی. اسی لیے بعض افراد جس طرح انسان پیسوں کو گن کے رکھتا ہے نا، یہ اتنا مال ہو گیا الگ سے رکھ دیا، اس طرح وہ الفاظ کو گن کے رکھتے تھے. آج ہمیں اتنے الفاظ بولنے سے زیادہ نہیں بولنے، اس سے زیادہ ہم بولیں گے تو ہمیں نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ حقیقت ہے. یعنی یہ آغا بہجت نے بھی جس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ انسان جیسی زندگی گزارے گا ویسے ہی نماز میں وہ کیفیت اس کے سامنے آئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں بی بی مریم اپنے پورے اہل سے، اپنے پورے خاندان سے اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیہ، ان سب کو چھوڑ کر تنہا پروردگار کی عبادت کرنے بیت المقدس چلی گئی اور وہاں جا کے خلوتوں میں پروردگار کی عبادت کی. اور وہاں پر پھر جب حضرت زکریا آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایسے میوے ہیں جس کا موسم نہیں ہے، ایسے پھل ہیں جس کا موسم نہیں ہے. تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جب پروردگار بی بی مریم کو بغیر موسموں کا پھل دے سکتا ہے تو میری بھی اولاد کی موسم گزر چکا، مجھے بھی پروردگار اولاد دے سکتا ہے. تو اس وقت حضرت زکریا نے کہا ربی انی وعن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. پروردگار میرا جسم نحیف ہو چکا ہے، میں لاغر ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، پھر بھی دعا کرنے میں تجھ سے کبھی محروم نہیں رہا ہوں. فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، مجھے اپنی جانب سے ایک اولاد عطا کر. یہ وہاں پر ہوا تھا، یعنی وہاں پر جا کے حضرت زکریا نے اس چیز کو دیکھا. اور یہ ایک بار ہے کہ ہم بی بی مریم کے ذکر کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. تو بی بی مریم عبادت میں اس انداز میں عبادت کرتی تھی، تو جب بی بی زہرا کا جو عبادت کرتی ہوگی اس کا کیا حال ہے؟ جو فخر مریم بھی ہیں کہ امام نے فرمایا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے اور فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، از اول تا آخر بی بی عورتوں کی سردار. ان کا کیا ہوگا؟ لیکن ادب اتنا ہے کہ اپنے تمام زخموں کو کبھی بھی امام علی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کبھی بھی امام علی کے سامنے اپنے غموں کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ امام کے دکھ اور درد اور غم اور غصے کا ہمیشہ مداوع فرمایا. یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مولا نے سب کو منع کیا تھا. بی بی کی وصیت میں سے یہ وصیت تھی کہ علی میری شہادت کی خبر کسی کو نہ ہو،
میرے جنازے میں فلاں فلاں افراد شریک نہ ہو۔ تو اس وقت مولا نے سب کو منع کیا تھا کہ گریہ مت کرنا، میرے بچوں گریہ مت کرنا، اصحاب سے منع فرمایا، بی بی سیدہ کی کنیزوں کو منع فرمایا۔ تو اس وقت حسنین کریمین اپنی آستین کو منہ میں رکھ کر گریہ فرما رہے، آستین کو منہ پہ رکھ کر گریہ فرما رہے تھے تاکہ ہماری صدا بلند نہ ہو، مدینے کے گھروں میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ بنی ہاشم کے افراد اور حسن و حسین کیوں گریہ فرما رہے ہیں۔ اس وقت امام علی نے چیخ ماری اور اس انداز میں گریہ کیا کہ اصحاب بھی پریشان ہو گئے، حیران و سرگرداں ہو گئے کہ یہ شیر خدا علی مرتضیٰ یہ ہم سے کہہ رہے تھے کہ صبر کیجیے گریہ نہ کیجیے، ایسا کیا ہوا؟ مولا کی نظریں بی بی کے بازو پر تو نہیں پڑ گئی؟ کیا مولا کی نظریں بی بی کے پہلو شکستہ پہ تو نہ پڑ گئی کہ حضرت نے ایسے گریہ فرمایا؟ لیکن ادب فاطمی کا تقاضا یہ تھا کہ جب مولا نے بی بی کو قبر میں دفنایا تو اس کے بعد ایک خطبہ پڑھا اور کہا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے امانت دی یہ امانت چلی گئی، وَلَقَدِ اسْتُرْجِعَتِ الْأَمَانَةُ، یہ امانت جو آپ نے مجھے دی تھی یہ آج واپس چلی گئی، لیکن جس حال میں امانت دی تھی اس حال میں واپس نہ جا سکی۔ جب امانت دی تھی تو بازو شکستہ نہ تھے، پہلو شکستہ نہ تھے، اب جب امانت واپس جا رہی ہے تو بازو پر نیل کے نشانات ہیں، پہلو شکستہ ہے۔ اور اس وقت بی بی کے ادب کا یہ حال تھا کہ امام فرماتے یا رسول اللہ زہرا نے مجھے کچھ نہ بتایا، شاید آپ کو بھی کچھ نہ بتائے، یا رسول اللہ آپ قریت قریت کر زہرا سے پوچھئے گا کہ امت نے کس طرح ظلم کرنے پر ایکا کر لیا، اما اللیل فسرمدا، اب میری راتیں جاگ کر گزرے گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے سب رسول کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ہمارے تمام اعمال کو، ناقص اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ہمیں صحیح معنی میں بندگی کا سلیقہ نصیب فرما، بار الہ جو کوئی پریشان ہے حال ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کوئی مقروض ہے ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو کوئی بیمار ہے ان کو بیمار کربلا کے صدقے جلد از جلد شفائے کامل اور عاجل عطا فرما، خصوصاً جس بیمار کا کہا گیا ہے محمد جاوید اس کی صحت یابی کے لیے سب ایک بار صلوات کا ہدیہ بھیج دیں۔ اللہم صلی بار الہ اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے فاطمہ بھائی، حاجی بھائی، حسن علی نشاط نورانی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلہ بھائی بنت غلام حسین، زہرہ بھائی بنت غلام حسین، انور علی رحمۃ اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمۃ اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بن نظر علی، حسینہ بھائی بنت فدا حسین، منور علی حسین علی، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی شریف، جینا بھائی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، امینہ بھائی حسن علی مرزا، فاطمہ بھائی اکبر علی وزیر، بلقیس قاسم علی مرزا، سکینہ بھائی اکبر علی مرزا، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، زیرہ بھائی اکبر علی مرزا، سلیم اکبر غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، سکینہ بھائی محمد علی کپاڑیا، یونس محمد علی کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، روشن بانو محمد حسین گیلانی، یاسین بانو علی محمد ورتیجی، سغرا بانو عبد الحسین بدامی، حسین علی عبداللہ رکھب، اللہ دین پونا والا، زرینہ بھائی فاضل، رقیہ بھائی محمد علی، یاور مہدی، حسین علی پونا والا، لوکھن والا فیملی کے مرحومین، فاطمہ رجب علی امیری،
نیلوفر حسین علی مقدم، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی جینا بھائی جو زوجہ حبیب بھائی، کنیز فاطمہ زوجہ شاہد کانانی، عزیز حسین فدا حسین، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ بنت شابان علی، پزا بھائی غلام علی بابا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بھائی لالجی بابا، پیار علی سومانی، شبیر حسین یوسف کھوجا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبدالرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیر بانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زہرا بھائی غلام محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فیدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمت اللہ پیر بھائی، سجاد حسین محمد علی رحمت اللہ، نور محمد راج پر، رمضان علی نور محمد، شابان علی نور محمد، علی رضا ہاشم بھائی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبدالرسول، دولت بانو ناصر علی، رباب بھائی زوجہ محمد علی، رضا حسین غلام علی غلام علی کانانی، رضا حسین غلام علی کانانی، بچو علی ملجی مامدانی، زینب بھائی بنت سلیمان، شیربانو رحمت اللہ، نور محمد قاسم، محمد علی ڈایا، غلام عباس نور محمد، رضا حسین محمد علی ڈایا، احمد علی حاجی جیراج، شیرین بھائی سلیمان راج پر، رجب علی احمد علی، دولت بانو احمد علی، ملجی پریم جی، عمار بھائی آدم، فاطمہ بھائی آدم، سلیمان راج پر، نان بھائی آدم، فدا حسین کھوجا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بھائی کانجی، فاطمہ بھائی کھوجا، نسیم صادق علی، کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کلثوم بھائی علی بھائی پنجا، فدا حسین راولیہ، پیار علی راولیہ، فاطمہ بھائی بنت احمد علی نور، معصوم بھائی بنت ناگجی، محمد بشیر مہر علی بابا، کریم بھائی فاضل، فاطمہ بھائی علی بھائی، محمد نذیر جامنہ گری، علی حسین کرمانی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسین علی، ریاض حسین حسن علی، لیاقت حسین حسن علی گلبانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار مرحومین، یوسف علی غلام حسین مروی والا اور رشتہ دار مرحومین، محمد رضا مروی والا اور شہدائے ملت، نور محمد دالا افریقہ والا، کلثوم بھائی بنت جعفر، رضوان علی امیر علی، حبیب قاسم منوڑی، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بھائی حسن علی، زوار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلبانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بھائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بھائی اکبر علی، زرینہ بھائی اکبر علی، کلثوم بھائی بنت اکبر علی، رجب علی نظر علی، حسین علی بندے علی، فاطمہ بھائی کپاڑیا، فاطمہ تو زہرا بیوی، برکت علی غلام عباس برکت علی، ممتاز بانو، رجب علی، روشن علی، اصغر علی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ بسرام اور ان کے رشتہ دار مرحومین، قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور رشتہ دار مرحومین، قاسم علی قمرالدین اور وکیل، سکینہ بھائی جعفر علی وکیل، شمیم بنت اللہ رکھا، رجب علی سومجی اور رشتہ دار مرحومین، سلطان علی نور علی، غلام حسین ماؤجی، شیربانو غلام حسین ماؤجی، عنایت علی عبدالرسول، غلام عباس کرم سی، منیرہ زوجہ غلام عباس، کنیز فاطمہ زوجہ غلام عباس، رضا حسین غلام حسین قاضی، فاطمہ بھائی رحمان بھائی کارا، علی رضا کانانی، روشن بانو بنت حسن علی جاپان والا، پیار علی رحمت اللہ سکھلال کھیتانی، قمر عباس پیار علی کھیتانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین باقر علی کھیتانی، جعفر علی رمضان علی بیرانی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، فضا بھائی بنت شابان علی، برکت علی، شیر علی دیوجانی، بلال حسین، علی رضا دیوجانی، روشن علی نذیری، محمد علی زبیر فیملی، محمد علی پٹیل فیملی، یوسف علی کیکریا فیملی، اقبال علی حسین علی نور محمد، جان محمد، مریم بھائی نظر علی، سکینہ بھائی بن علی محمد کرم سی، حسین علی اسماعیل بدری والا، غلام عباس کرمانی اور ان کی زوجہ، اصغر علی پیر بھائی کانجی بھائی اور ان کی فیملی، ابراہیم اوکیرا اور اوکیرا فیملی، حاجی حبیب علی مقدم، حسین علی مرچنٹ اور ان کے رشتہ دار، حاجی
डॉक्टर यूसुफ थावरानी, रज़िया बाई ज़ौजे यूसुफ थावरानी, सुलेमान अब्दुल मेहदी, फरजाना बानो बिनते रोशन अली, शब्बीर हुसैन, गुलाम हुसैन और रजब अली, हैदर अली तुराबी, मोहम्मद हुसैन अमीर अली, रज़िया बाई बिनते अमीर अली, फ़ातिमा बाई बिनते हुसैन अली, सुगरा बाई बिनते हाजी नानजी, अमीर अली ज़वेर बाई और रहमत बाई रामजी, तमाम मराजिन किराम मरहुमिन, तमाम उलमाए वज़्ज़ाम मरहुमिन, तमाम शहदाए मिल्लत और इस्माम बारगाह के तमाम कारकुनान और मेंबरान मरहुमिन, मौलाना साहब के मरहुमिन, हम आप सब के मरहुमिन, और जिसका कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं रहा उन सब के लिए सूरह फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।